الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ہر بندے کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اندھیری رات سے بھی اس پر زیادہ اندھیرا ہے۔ کئی ایسے افراد ہوں گے، قدم رکھیں گے، کٹ کٹ کے نیچے دوزخ میں گرتے جا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو پلک جھپکنے سے پہلے پار کر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب افراد ہوں گے جو بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے گزر رہے ہوں گے، اور نیچے سے دوزخ دعا کرے گی یا اللہ اس کو جلدی گزار دے۔ پوچھا جائے گا تو اس کے لیے کیوں دعا کر رہی ہے؟ عرض کرے گی یا اللہ اس کے نور ایمان سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جو پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا، اچانک اس کا پاؤں پھسلے گا، وہ دوزخ میں گرنے لگے گا، اتنے میں ایک نور آئے گا، اس کو سہارا دے گا، اس کو پار کروا دے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نور کاہے کا ہوگا جو ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، وہ مجھ پر پڑے ہوئے درود کا نور ہوگا جو تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ٹائم بڑا مختصر سا ہے، میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آج کی محفل ختم چہلم کے سلسلے میں ہے۔ ختم چہلم ہو، ساتہ ہو، کل ہو، برسی ہو، چھمائی کا ختم ہو، سالانہ ختم ہو، ہم اس پہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ لے جی کہاں لکھا ہے چہلم، کہاں حدیث میں آیا، تو اکثر بندے جواب نہیں دے پاتے۔ تو آج میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ ایمان نام ہے یقین کا۔ اگر آپ کا یقین ہی کامل نہیں ہے تو آپ عمل کریں گے بھی تو اندر خوف ہوگا، میں کہیں غلط کام تو نہیں کر رہا۔ میں آسان سے ایک مثال دے دوں، آپ یہاں سے ڈیفنس موڑ جانا چاہتے ہیں، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، آپ چاہے صحیح راستے پر چل رہے ہو، آپ کے اندر خوف ہوگا میں کہیں ڈیفنس موڑ سے دور تو نہیں ہوتا جا رہا۔ اور اگر یقین کامل ہے نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے،
پھر چاہے سارے بندے شور مچائیں، بندے کے دل میں یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے ڈیفنس موڈ کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ بس یہی ہے ایمان، نام ہے یقین کا۔ جس بندے کا یقین کامل ہے وہ عمل کرتا ہے، چاہے لوگ شور مچائے، اس کو پتہ ہے میرا اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج میرا یہ حسن ظن ہے ان اصال ثواب کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات گردش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بیان کے اندر ہی ان کے جوابات آپ کو ملتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات، جو بندہ کہتا ہے چہلم حدیث سے دکھاؤ، ساتہ حدیث سے دکھاؤ، کل حدیث سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، تو آپ یہ سمجھو کہ یہ بندہ جاہل ہے۔ کیا ہے؟ جاہل کس وجہ سے ہے؟ چہلم یہ عربی کا، یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ چے سے شروع ہوتا ہے۔ عربی میں چے ہے ہی نہیں، آپ کو عربی میں چہلم کہاں سے نظر آئے گا؟ نہیں سمجھ لگی بات۔ سات یہ اردو کا لفظ ہے، ساتہ، تو یہ آپ کو کہاں عربی میں نظر آئے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے جی یہ ہمیں چہلم، ساتہ، کل برسی حدیث سے دکھاؤ، تو اس کا بڑا ایک آسان سا جواب ہے، پتہ نہیں آپ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ یہ چھوٹی عید اور بڑی عید ہم مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کوئی مائی کا لال چھوٹی عید اور بڑی عید مجھے حدیث سے دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ چھوٹی چے سے شروع ہوتی ہے، بڑی میں اڑے آتی ہے، عربی میں اڑے ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیوں مناتے ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب اصل میں عید الاضحیٰ کو ہم نے اپنی علاقائی زبان میں بڑی عید کہتے ہیں یا بقرہ عید بولتے ہیں، اور عید الفطر کا نام ہم نے چھوٹی عید رکھ دیا ہے یا میٹھی عید رکھ دیا ہے۔ تو اصل چیز تو موجود ہے، نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتے۔ جیسے نکاح ہے، قرآن پاک میں، حدیث میں نکاح کی بات آئی ہے نا، اب اس کو آپ میرج کہہ لو، شادی کہہ لو، بیاہ کہہ لو، نام تبدیل کیا نا، اصل تو موجود ہے نا، تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی دیکھو ظہر کی نماز ہے نا، اس کو ہم پیشی کی بولتے ہیں، اصل کو دیگر بولتے ہیں۔ اب پیشی اور دیگر تو حدیث سے نہیں ملے گی، لیکن ان کی اصل موجود ہے، نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ساتہ، چہلم، کل، برسی نام ہم نے رکھے ہیں، ان سب کی اصل ہے اصال ثواب۔ یہ اصال ثواب کے مختلف نام ہیں۔ نام کیوں رکھے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی شاہ صاحب کے بھائی کا چہلم ہے، اب مجھے تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل گیا بھائی 1.25 مہینہ گزر گیا ہوگا تو چہلم ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی کلوں کا ختم ہے، آپ سمجھیں گے ابھی کوئی کل فوت ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی سالانہ ختم ہے، آپ سمجھ جائیں گے بھائی سال بعد ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ پوری تفصیل بتلانے کے بجائے بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ بھائی یہ ختم کس سلسلے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان سب کی اصل کیا ہے؟ اونچی بولو۔ اب آپ کہیں گے اصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی پہنچانا۔ ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں، تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، بیان، اس کے بعد ختم پاک پڑھا جائے گا، اس میں قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد کھانا کھلایا جائے گا، یہ سب کام نیکی کے ہیں۔ ہم یہ دعا مانگیں گے یا اللہ یہ جو تو نے ہمیں نیکیوں کا ثواب عطا کیا، ہم اپنی طرف سے شاہ صاحب کے بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کو اصال ثواب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اصال کا مطلب پہنچانا، ثواب کا مطلب نیکی۔ لیکن کچھ بندے اس کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو بندہ مر گیا اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور کچھ لوگ تو بس یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ سب کھان پین کے بہانے بنائے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی
ثواب پہنچتا ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے. آپ کہیں گے جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے زندہ بندہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا میری پہلی دلیل کہ مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب جو پڑھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں، جس کی پڑھے وہ فوت ہو گیا ہے. اب زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی بخش دے. ایسے ہی ہے نا. اب اگر میرے عمل سے، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، اگر میری دعا سے مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل دے دوں. ہم ہر نماز میں ہی ایصال ثواب کرتے ہیں، ہر نماز میں. جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہی جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیہ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور سارے مومنین کو قیامت کے روز بخش دینا. اگر میری دعا سے مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر ہم نماز کے اندر یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو ایک اپنے دل کی بات بتلاؤں، میں یہ ساتا چہلم کل برسی ان سب کے حق میں ہوں، ان کا مخالف نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ کیونکہ دیکھو یہ شاہ صاحب اپنے بھائی کا چہلم ایک مرتبہ ہی دلائیں گے، روز روز نہیں دلائیں گے. جتنا بھی اہتمام کرنا آخر میں دعائی کریں گے نا. تو اگر ہم سارے نمازی بن جائیں، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ 5 مرتبہ ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں. یہ ہے اصل ایصال ثواب. اگر کوئی ابھی بھی نہیں سمجھ پایا تو میں ایک اور دلیل عرض کر دوں. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. حج کی قسموں میں ایک قسم ہے حج بدل. کیا ہے حج بدل؟ کیا ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، اس کو بولیں گے حج بدل. کیا بولیں گے؟ اب حج کرنے والا زندہ ہے، کیا مرنے والے کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچے گا تو حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں یار، آپ کو میں ایک ایسی پیاری دلیل دوں